پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے 27 دسمبر کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو 10 نکات دیے تھے ان کو ہمارے منشور میں مرکزیت حاصل ہے. اور یہ 10 نکات ایسے نہیں ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز ہو کہ کھوکھلا وعدہ کر لیا گیا ہو، بلکہ یہ تمام کے تمام پرفارمنس بیسڈ ہیں کہ جو ہم صوبہ سندھ میں جہاں ہماری حکومت تھی کرتے رہے، ہم اس کو پورے پاکستان کی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ 5 سال میں تنخواہیں دگنی کیسے کر دیں گے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو 2022-23 میں منیمم ویج 25,000 کا تھا، اسے ہم نے اگلے بجٹ کے اندر 35,000 کر دیا. یا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو تھیں 1 سے 16 گریڈ تک وہ 35% ہم نے بڑھائیں. 16 گریڈ سے اوپر ہم نے 30% بڑھائیں. پینشنوں کے اندر پھر 18% کا ہم نے اضافہ کیا. پھر یہ کہ جو ہماری گرین ڈیل ہے، کیونکہ اس وقت جو خطرات ہیں ہمیں وہ ماحولیاتی بہت خطرات ہیں. دہشت گردی کے خطرات اپنی جگہ ہیں، لیکن ماحولیات کے بہت خطرات ہیں ہمیں، اور ہم سب اس کا تجربہ کر چکے ہیں. جب آدھے سے زیادہ سندھ جو تھا وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، پختونخوا کے بڑے بڑے علاقے تباہ ہوئے تھے، بلوچستان بہہ گیا تھا، اور پھر جو ابھی ستلج کے اندر سیلاب آیا اس نے سرائکی علاقے میں جو تباہی مچائی. اب ظاہر ہے جو ایلیجبلٹی ہے 60% کی ٹیسٹ دینے کی، وہی حاصل نہیں ہو سکی، تو یہ بچے آگے کیا کریں گے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جو وزیر تعلیم صاحب کا یہ بیان تو صاحبہ کا یہ بیان تو آ گیا کہ یہ انسانی غلطی ہے، آپ کی انسانی غلطی ہے، اور آپ نے بچوں اور ان کے والدین، ان کے گھر والوں کو ذہنی مریض بنا دیا، مایوس کر دیا، ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا. آپ کے اس بیان دینے سے اور رسمی کمیٹی بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے آج تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. آج ہم نے سی ایم صاحب کو بھی خط لکھ دیا ہے. سی ایم صاحب نے چونکہ رابطہ کیا تھا اس لیے ہم نے ان کو حقائق سے آگاہ کر دیا ہے. ہمارے پاس ہزاروں بچوں اور بچیوں کا ڈیٹا موجود ہے، ان کا میٹرک کا ریکارڈ موجود ہے اور انٹرمیڈیٹ کا ریکارڈ موجود ہے. ہم وہ سب ریکارڈ پیش کریں گے. اور بھی ہم کہتے ہیں والدین سے اور اسٹوڈنٹ سے کہ جن کا رہ گیا ہے وہ ہمارے پاس جمع کروائیں، پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کے پورٹل میں یا ہمارے دفتروں میں آ کر ہمیں بتائیں. ہم اپنی تمام تر انتخابی مصروفیات کے باوجود اس کام کو ترجیحی بنیاد پہ کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ ہمارے شہر کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. بورڈ کے رولز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاپی جب رزلٹ اناؤنس ہو جائے تو 1 مہینے کے بعد کاپیوں کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ وزیر اعلیٰ کو یہ اٹھانا ہوگا کہ رزلٹ کو ودہیلڈ کریں. اگر یہ رزلٹ ودہیلڈ نہیں کریں گے تو بعد میں یہ ٹیکنیکل طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے بچوں کو. یہ رزلٹ ودہیلڈ ہوگا تو پھر یہ ٹیکنیکلٹیز اس میں اپلیکیبل نہیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ 11ویں جماعت میں ایک بچہ یا بچی جس کا اتنا گندا رزلٹ انہوں نے دیا ہے، اب وہ اس کے اندر کیا جذبہ ہے کہ وہ سیکنڈ ایئر کے لیے پڑھے گا. آپ سوچیں تو صحیح ہے کیا حال کر رہے ہیں ان بچوں کا. کوئی A گریڈ اور A1 گریڈ لینے والا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو آپ 33% یا 29% یا فیل کر دیں گے اور کہیں گے کہ اب آپ انٹر میں ملا کر پیپر دیں، وہ کتنا امپروو کر لے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی امنگ تھی، اس کا کمپٹیشن کا اور پڑھنے کا جذبہ تھا، وہ تو آپ نے برباد کر دیا. آپ نسلیں برباد کر رہے ہیں، آپ تعلیمی نسل کشی کر رہے ہیں، آپ اس شہر کے نوجوانوں کی امنگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. اور یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو برقرار رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول، آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، آپ پنجاب میں جا کر تقریریں کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے یہ کراچی میں جو زیادتی کی ہے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، کم از کم تم اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا ہے، کوئی بیان تو دیتے. چونکہ تم کراچی کے لوگوں کو
سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اگر تم ان کو کچھ دے رہے ہوتے, ان کے لیے کچھ ٹرانسپورٹ ارینج کر رہے ہوتے, ان کو تعلیمی ادارے دے رہے ہوتے, ان کو اچھے اسپتال دے رہے ہوتے, ان کو تعلیم کے مواقع دے رہے ہوتے, کرپشن کم کر رہے ہوتے, کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا, تو کراچی والے کیوں ہر ضلع کے اندر لگنے چاہیے. اب یہ کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں. جہاں تک تعلیم کا, مفت تعلیم کا معاملہ ہے, تو 30,000 اسکول ہمارے سیلاب سے متاثر ہوئے تھے, جن کی مرمت اس وقت جاری ہے. کوئی 312 ارب کا ہم نے سندھ کا یہاں بجٹ رکھا ہے. بڑی تعداد کے اندر اساتذہ رکھے گئے ہیں, لیکن مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا جو ہے, ایک وقت کی غذا, کیونکہ جو اسٹنٹنگ ہے, میل نیوٹریشن ہے, اس کا بھی ہمیں دیکھنا ہے. آرٹیکل 25(a) کے اوپر مکمل عمل درآمد کر کے, کیونکہ تعلیم وہ چیز ہے کہ جو مساوات پیدا کرتی ہے اور غریب کے بچے کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ امیر کے بچے سے آگے بڑھ سکے. مڈل اسکول اور ہائی اسکول زیادہ سے زیادہ مسافت 60 منٹ کی ہم نے رکھی ہے اپنے ملک کے اندر. لیکن اچھا, صوبائی جو HEC ہے اس میں گزشتہ سال ہم نے 25 ارب ہائر ایجوکیشن کے لیے مختص کیے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 65 ارب جو مرکز کی HEC ہے, وہ جو ہمیشہ اعلیٰ عہدوں پہ رہتے ہیں, زرداری صاحب کی, پیچول صاحب, جب تعلیم کی منسٹری میں جاتے ہیں, گئے وہاں تباہی مچائی, صحت کی منسٹری میں گئے وہاں تباہی, جس جگہ پر ان کو سیکرٹری بنایا گیا انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی. اب تازہ دم ہو گئے اور اعلان کر رہے ہیں سانگڑ میں کہ اگر 12 بجے تک ووٹ نہیں ڈالا تو تمہارا پانی بند کر دوں گا. نعوذ باللہ, خدا کے لہجے میں بولتے ہیں یہ بغیرت. ایسے لوگوں کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں. یہ لٹیرے اور ڈاکو اس طرح ووٹ حاصل کرتے ہیں اندرون سندھ سے. پانی بند کر دیں گے, تمہارا کھانا بند کر دیں گے, اور یہ چاہتے ہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ بھی, اور کراچی والوں کا بھی پانی بند کر دیا ہے نا انہوں نے. 15 سال سے لگاتار حکومت کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی اس قبضہ میئر کو, مرتضی وہاب کو, جو یہ بیان دیتے ہیں کہ کراچی والے شہری ٹیکس دیں تو ہم کام کریں. وہ 15 سال سے ٹیکس دے کون رہا ہے؟ 98% ریونیو سندھ کا کراچی دیتا ہے نا. سندھ کے ٹیکس اٹھا کر دیکھ لو, پورے کے پورے صوبائی حکومت کے 90% سے زیادہ کراچی والے دیتے ہیں نا. تم کراچی والوں کو کیا دیتے ہو؟ آج میئرشپ پہ قبضہ کر کے کہانیاں کر رہے ہو, ڈرامہ کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو, سارا مال لوٹ لیتے ہو یہاں سے, اور کہتے ہو کہ شہری ٹیکس دیں. تم بتاؤ کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ پیپلز پارٹی کے وڈیرے بتائیں انہوں نے جاگیروں پہ کتنا ٹیکس دیا ہے. پورے سندھ سے پچھلے سال 50 کروڑ روپے صرف پوری سندھ کی جاگیروں سے ٹیکس جمع ہوا ہے, 45 سے 50 کروڑ. اور صرف کراچی والوں نے انکم ٹیکس میں, صرف تنخواہ لوگوں نے پچھلے سال تقریباً 100 ارب روپے سے زائد جمع کرائیں. اور وڈیروں, جاگیرداروں, کراچی والوں سے کہتے ہو, ان کے نمائندوں, کہ تو شہری ٹیکس دیں گے تو ہم کچھ کریں گے. 312 ارب روپے کا جو بجٹ تمہارا بنا ہوا ہے یہ ہمارے ٹیکسوں سے بنا ہوا ہے. نہ تم اندرون سندھ میں تعلیم دے رہے ہو, نہ کراچی والوں کو تعلیم دے رہے ہو. 214 ارب روپے کا صحت کا بجٹ کراچی والوں کے ٹیکس سے بنا ہے. تم دیکھو عباسی شہید اسپتال کا حال, 3 مہینے سے گائنی وارڈ بند پڑا ہوا ہے, پارکنگ میں بچوں کی ولادت ہو رہی ہے. شرم کرو, حیا کرو, ڈوب مرو اگر ذرا سی بھی آیا ہے. اور کہتے ہو شہری ٹیکس نہیں دیتے. یہ ہے بلاول سوچ, اسے نئی سوچ کہتے ہیں. یہ اس سوچ کے اوپر یہ اربوں روپے کے اشتہار دے کر, اب جو ہم سے لوٹے ہوئے پیسے ہیں اس کے اشتہار دے کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. KIHD دل کا اسپتال فیڈرل بیریا میں نعمت اللہ خان نے بنایا.
اس کا حال دیکھو ان ظالموں نے کیا کر دیا ہے. اور ایک عمارت کو اب وہ معاہدہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.